وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. آگ کے بارے میں کہا تھا اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. جنت کے بارے میں فرمایا گیا اعدت للمتقین، متقین کے لیے فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، منتظر ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے بیتاب ہے. اور یہ متقین کون ہیں؟ یہاں یہ بڑی عمدہ آیت آ رہی ہے جس میں کہ کچھ جو محمود صفات ہیں، پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک، ان کا تذکرہ ہو رہا. الذین ینفقون. اب دیکھیے یہ آ گیا انفاق فی سبیل اللہ. چونکہ شروع ہوئی تھی بات لا تاکلوا الربا، باقی ساری آیتیں تو اسی پر تاکید میں ہیں، اس حکم پر عمل کرنے کی تاکید میں، تاکہ اسی سے تمہیں جنت ملے گی اور جہنم سے تم بچ سکو گے. اللہ کے حکم کی اطاعت کرو. اب آیا کہ یہ جو متقین ہیں یہ کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تکلیف میں ہوں تو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دے دو، جب اپنے آرام سے اس وقت کچھ نہیں سوچتی کہ کوئی کسی کی مدد کرنی ہے. لیکن یہاں کہا فی السراء والضراء، خواہ کوئی تکلیف میں ہے تب بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے. اور کوئی خوش و خرم ہے، خوشحال ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں ہے، کوئی عارضہ نہیں ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے. غصہ آنا بری شے نہیں ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. غصہ تو حمیت، غیرت، ان دونوں چیزوں کی علامت ہے. آپ میں اپنی ذاتی حمیت بھی ہونی چاہیے، عزت نفس، اس کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس پر حملہ ہو تو غصہ ہونا چاہیے. ملی غیرت، اس پر کوئی حملہ کر رہا تو آپ کو غصہ آنا چاہیے. یہ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ جو ہیں جنہیں غصہ ہی نہ آئے وہ نہیں، لیکن غصے کو پی جانے والے، کنٹرول کرنے والے. یہ نہ ہو کہ غصے سے مغلوب، جس کو ہم کہتے ہیں مغلوب الغضب. ایک وہ آدمی ہے کہ جو غصے میں آیا تو مغلوب ہو گیا ہے، اب صحیح غلط حلال حرام اور جو ہاتھ میں آئی اینٹ روڑا پتھر دے مارا بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں ہے. اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی وہ کس پیمانے کی تھی، اس نے مجھے کنکری ماری تھی، میں اسے جو ہے ایک بڑا پتھر اٹھا کر مار رہا ہوں. یہ سارا حساب کتاب نکل جاتا ہے. نو سینس آف پروپورشن. جو مغلوب الغضب ہو جائے، غلبہ آ جائے ان کے اوپر، جسے کہا تھا ظفر، جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کیسا ہی ہو وہ فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اب یہ بادشاہ ہے، اب بیچارہ دفن ہوا ہے رنگون میں، بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کا کلام ہے یہ کہ اے ظفر اس شخص کو آدمی نہ سمجھو، چاہے وہ بڑا فہیم اور ذکی اور ذہین اور یہ اور وہ، یہ ذہانت اور فطانت یہ ایول جینیس ہو جاتی ہے انسان کے لیے. یہ بجائے اس کے کہ اس کے فائدے میں ہو نقصان میں ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر یہ ہے کہ عیش میں، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں آ گئے تو بھول گئے اللہ کو بھی، اب کیا ذکر کرنا ہے، ہمیں تو سب کچھ حاصل ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. تو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تیش میں بھی آدمی جو ہے دیکھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس سے بھی اگلی بات یہ ہے لوگوں کو معاف کرنے والے. یعنی آپ انتقام لینے پر قادر ہو پھر معاف کر دیں. اگرچہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو. یہ قطاع جو ہے قصاص اگر یہ نہ رہے کسی معاشرے میں تو پھر شرینوں کی بدماشوں کی جو ہے جرتیں بڑھ جائیں گی. کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا خام خواہی اور اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، آپ کو ہمت ہوگی کسی اور کو جا کے تھپڑ ماریں گے. تو اس کی بجائے یہ کہ اگر آپ نے ایک تھپڑ مارا تھا اور زناٹے دار آپ کو بھی رسید ہو گیا تو آگے کے لیے ہوش رہے گا کہ آئندہ یہ حرکت میں نہ کروں. تو معاشرے کے اندر قصاص کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے. البتہ انفرادی سطح پر انسان کی روحانی ترقی اور ترفع جو ہے، بلند ہونا روحانی اعتبار سے، وہ ہے عفو. تو اس میں یوں سمجھیے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے زیادہ باریک اور بال سے باریک راستہ ہے یہ کہ ایک طرف عفو ہے ایک طرف قصاص ہے. یہ دیکھنا پڑے گا ججمنٹ، آیا میں اسے معاف کر دوں تو یہ بہتر ہے. ایک شخص کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے، معاف کر دوں گا تو وہ اس سے اس کا خیر کا جذبہ تقویت پائے گا، احسان مند ہوگا اور خیر کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا. اور اگر یہ سمجھے کہ نہیں یہ بدماش ہے اسے میں معاف کر دوں گا تو اس کی جو ہے بدماشی میں ہمت افزائی ہو جائے گی. تو اب یہ دیکھنا جو ہے یہ آدمی کا پرسنل ججمنٹ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ادھر کروں یا ادھر کروں. دین میں دونوں کا مقام ہے.
قصاص حق ہے، آپ کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، قانونی سطح پر یہی اصل شے ہے، اور معاشرے کو درست رکھنے میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ لیکن ذاتی ترفع، ذاتی روحانی ترقی جو ہے وہ عفو میں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ محسنین کا لفظ بھی جو ہے اس سے پہلے بہت مرتبہ وضاحت ہوئی ہے، ہم اردو دان جو ہے اس کے ایک ہی معنی لیتے ہیں، احسان کرنے والا، یعنی آپ نے مجھ پر احسان کیا، کوئی میری ضرورت پوری کر دی، یا کوئی اور میری جو تھی احتیاج ہے کسی طریقے سے آپ نے اس کے ازالے میں یا تکلیف کے ازالے میں کچھ مدد کی، یہ احسان ہے، یا میں آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ عربی میں احسان کے یہ معنی بھی ہیں، لیکن اصل معنی ہے کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث آتی ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر کسی کو قتل کرنا یعنی سزا کے طور پر، بیہیڈنگ جسے آپ کہتے ہیں، کسی کا سر اڑانا ہے تو اس کے لیے تلوار تیز ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی وار کے اندر جو ہے اس کا سر قلم ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کھنڈی تلوار لے کر لگائے جا رہے ہیں ضربے اس کے اوپر، تو اس کو کتنی زیادہ تکلیفات دے رہے ہیں۔ آپ کو اس کی جان لینی تھی تو جان لینے کا بھی صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ بکرے کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو کھنڈی چھری سے اور پھیر رہے اس کے گلے کے اوپر اور وہ نہیں کاٹ رہی ہے، یہ نہیں، چھری کو تیز کرو، احسن الذبح، یہ ذبح کے اندر بھی حسن پیدا کرو، بہتری پیدا کرو۔ تو ایک احسان ہے اسلام کے اندر، احسان اللہ کی اطاعت ہے، ایک مارے باندھے کو ہو رہی ہے، ایک بڑی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ ہو رہی ہے، آدمی اچھا کام کر کے خوشی مسرت محسوس کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جیسے تاوان تھا ادا کر دیا، آپ نے زکوٰۃ ادا تو کر دی لیکن محسوس ایسے کر رہے جیسے کوئی تاوان تھا جو دینا پڑ گیا، تو دے تو دیا آپ نے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایک یہ کہ دلی آمادگی کے ساتھ دیتے ہوئے فرحت محسوس کی اور اس میں بہتر سے بہتر مال نکال کر دیا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ کے اندر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے، وہ مال دو، تو یہ احسان ہو جائے گا، احسان انفاق، انفاق میں عمدگی اور خوبصورتی۔ تو احسان اسلام یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہماری اللہ کی تابعداری، وہ تابعداری بڑی خوبصورت انداز میں ہو، جس کو اور مقامات پر کہا گیا ہے کہ پھر یتبعون احسنا من احسنا، کہ آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اب اس میں 2-3 احتمالات ہو سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں جو سب سے اونچا احتمال ہے اسے اختیار کریں۔ ایک یہ کہ آدمی دیکھتا سب سے کم تر احتمال جو ہے میں اس پر عمل کر دوں، تاکہ کم سے کم یہ کہ عمل کرنے کے حد تک میرا جو ہے وہ عذر جو ہے وہ پورا ہو جائے کہ میں نے عمل کر لیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھیں، عظیمت کا مقام دیکھیں بجائے رخصت کے مقام کے۔ تو یہاں محسنین سے مراد وہ ہے کہ یہ انسان کی روحانیت کا بلند ترین مقام ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے حضور کی خدمت میں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے 3 سوالات کیے، جن کے جوابات پھر حضور نے دیے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اس کا آپ نے جواب دیا، کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ عجیب سائل ہے، یہ ہے کون؟ سائل جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ تو استاد کہتا ہے کسی سے کہ ہاں بھائی تم نے اچھا جواب دیا ہے، شاباش۔ تو یہ ہے کون؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، روایت جو حضرت عمر کی ہے، مسلم شریف کی۔ پھر پوچھا فاخبرنی عن الایمان، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، پھر کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ اب سب لوگ جو ہے حضور کے ادب کی وجہ سے کہ جب حضور کچھ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی سن رہے ہیں۔ تیسرا سوال فاخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک میں آیا ہے ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرو، اللہ کا خوف رکھو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ سوچئے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اگر کہیں موقع ایسا ہو کہ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہم سجدہ کریں تو کیسا سجدہ ہوگا؟ وہ کیا کیفیت اس سجدے کی ہوگی؟ اس طرح کا سجدہ کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یو آر ان ہز آئیز ایٹ لیسٹ. اول تو یہ کہ اس حد تک بھی بات پہنچ جائے اتنا یقین ہو جیسا کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے. کانک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہا ہو. اور یہ معاملہ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی تھی. ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کیف اصبحت، یہ آپ کا معمول تھا. فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، کچھ مزاج پوچھ لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بھائی تو بتائے، وغیرہ وغیرہ. کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑے سچے مخلص پکے مسلمان مومن کی صبح کی ہے. اب حضور اس جواب غیر معمولی تھا تو آپ نے سوال کیا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک. اچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو سچے پکے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو ہر شے کا کوئی وصف ہوتا ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تمہارے اس ایمان کا وصف کیا ہے، تم نے کیسے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار وکانی انظر الی الجنہ. حضور میرا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ عالم ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا. تو یہ کاننی وہی کاننا کا لفظ ہے وہاں پہ، ان تعبد اللہ ان تخش اللہ ان تعمل اللہ کاننا کا تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ گویا کہ وہ حقیقت منتظر نظر آ. لباس مجاز میں وہ کیفیت ہو گئی ہے، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا، یہ جو انداز ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو دنیا میں تو نصیب نہیں ہوگا، قیامت میں ضرور ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. کوئی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے. واللہ عالم کیا مفہوم اس کا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی، کرو سجدہ اللہ کو. تو اہل ایمان جس کیفیت سے جس طرح سرشار ہو کر وہ جو سجدہ کریں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے فرشتہ نہیں بن جائے گا. کبھی کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے، کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، غلط صحبت میں تھا، اس وقت کے کچھ اثرات اس مجلس کے ایسے ہوئے کہ اس کا بھی احتیاط کا دامن جو ہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہا. یا کبھی جو ہے اندر سے نفس کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھا زوردار کہ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکا، کوئی غلط حرکت کر بیٹھا. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو اگر کسی وقت کسی فحش چیز کا کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کرے. ظاہر بات ہے ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا، اپنی عاقبت برباد کی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. او ظلموا انفسهم، یا جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے غفلت میں کیا چیز صادر ہو گئی، یہ کیا حرکت ہے جو مجھ سے صادر ہو گئی ہے. ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ کا ہے. شفاعت ہوگی، لیکن جس کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اور جس کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی. اللہ کی طرف سے دو طرح کی اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، اور کوئی شفاعت جو ہے وہ حق کو باطل نہیں کر سکے گی. یہ نہیں ہے کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کون ہے معاف فرمانے والا گناہوں کے سوائے اللہ کے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جو ہیں جو نیکوکار جن کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ جو بھی کچھ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈیرا جال کر نہیں بیٹھ جاتے، وہ اپنی شخصیت کا مستقل جز نہیں بنا لیتے. یہ ہے لم یصروا، اصرار صاد سے، میرا نام سین سے ہے، وہ تو کسی راز کو فاش کر دینا یا کسی شے کو راز کی حیثیت سے رکھنا، یہ دونوں الفاظ اس کے معنی ہیں سین والے اصرار کے. صاد والا اصرار ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، کسی چیز پر جم جانا، اڑ جانا. لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی ان سے ہو گئی، جو خطا ہو گئی، فوراً انہیں اللہ یاد آیا، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا
اور اس کے لیے سورہ نساء میں آگے چل کر آیت آئی ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، اللہ کے ذمے ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کی توبہ جو گناہ کر کے فوراً تو جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ جو ہوش میں آ کر اور فوری طور پر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کر لے گا۔ تو یہاں بھی وہی ہے، لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، ڈیرا نہیں لگاتے۔ اگر ڈیرا لگا لیا جائے تو وہ تو ایک گناہ بھی انسان کو جہنم، ابدی جہنم کا بنا سکتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا اور پھر اس کی شناعت، اس کی خباثت نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سود کو جائز کیا ہوا، باقی نمازیں ہیں، تہجدیں ہیں، لیکن سود چل رہا ہے اور مسلسل ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا آدمی اس کے اوپر، تو مجرد یہ ایک گناہ، باقی تو چاہے وہ تہجد گزار ہو لیکن وہ اسے جہنمی بنا دے گا، اور جہنمی بھی خلود والا جہنم۔ بلا من کسب سیئۃ، ایک برائی، ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے غفلت میں ہو جانا، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اللہ معاف کرے گا، ان کی خطاؤں کو ان کے نامہ اعمال سے دھو دے گا، ان کے دامن کردار کے دھبے صاف کر دے گا۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور یقیناً عمل کرنے والوں کا اجر بہت اعلیٰ ہے، کیا ہی عمدہ ہے، کیا خوب جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔